رات کے فنکشن میں وہ گولڈن اینڈ ریڈ کلر کی میکسی پہنے لمبے بالوں کو ہلکا سا کرلی کیے واقعی کوئی حور لگ رہی تھی۔ دائم کی نظریں بار بار اس کی جانب اٹھ رہی تھی جو رابیل کا ہاتھ پکڑے ممی کے ساتھ کھڑے ان کی طرف ان کی فرینڈ سے مل رہی تھی۔ اوئی شرم کر لے کچھ، کتنے لوگ ہیں یہاں پر اکٹھے ہوئے، چل ادھر کو دیکھ۔ علی نے اس کی کمر پہ ہاتھ جڑ کے اسے سیدھا کیا۔ سارا برائڈل کے پیرنٹس نہیں آئے پارٹی میں؟ عدن کے جانے کے بعد سارا کی دوست نے پوچھا۔ وہ ایک پل کو ہڑبڑا گئی۔ نہیں تو آئے ہیں وہ بھی، میں ملواتی ہوں، میں کچھ دیر میں تم لوگوں کو۔ یہ کہہ کر طلال کی جانب بڑھی۔ یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ طلال ان کی بات سن کر مسکرا دیے۔ بیگم صاحبہ، آپ اپنے دماغ پہ زور نہ ڈالیں، میں آلریڈی انتظام کر چکا ہوں، آپ بس انجوائے کریں، اور اگر کوئی پوچھے تو کہہ دیجئے گا وہ شام کو آئے تھے مگر کسی وجہ سے انہیں واپس جانا پڑا۔ اوکے؟ سارا شکر کرتی واپس مڑ گئی۔ تبھی دائم ان کی طرف آیا۔ ڈیڈی؟ ہاں بولو۔ عدن کی کوئی تصویر میڈیا میں نہیں جانی چاہیے پلیز۔ اس کی بات پہ طلال نے گھور کر اسے دیکھا۔ تو تم پھرو نا اس کا دم چھلا بن کر۔ جیسے ہی کوئی فوٹوگرافر تصویر لینے لگے وہیں اس کی گردن مروڑ دینا۔ پلیز ڈیڈی، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ اس کے کہنے پہ انہوں نے ایک لڑکے کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ احمد، پارٹی ختم ہو تو سب فوٹوگرافر کے کیمرے چیک کرنا۔ گھر کی لیڈیز کی تصاویر ہرگز باہر نہیں جانی چاہیے۔ ان کے کہنے پہ دائم انہیں مسکرا کر تھینک یو کہتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ عدن نے اب تک زور سے رابیل کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھو، خدا کا خوف کرو، تمہارا نکاح میرے سے نہیں ہوا، اس سے ہوا ہے جو 1000 بار پیچھے مڑ کر دیکھ چکا ہے۔ اب چھوڑ دو میرا ہاتھ، درد کرنے لگ گیا ہے، اور تھوڑی سی زبان بھی ہلا لو ورنہ زنگ لگ جائے گا۔ جو وش کر رہا ہے اسے صرف مسکراہٹ سے نواز رہی ہو۔ بندہ دو بول شکریہ کے ہی بول دیتا ہے۔ چلو آؤ تمہارے شوہر کے حوالے کر کے آؤں تمہیں تاکہ مجھے کوئی بھی سانس آئے۔ نہیں، میں نے نہیں جانا وہاں پہ، پلیز تم میرے ساتھ رہو۔ وہ اتنے لوگوں کو دیکھ کر ہی نروس ہو گئی تھی۔ ہر 2 منٹ بعد کوئی نہ کوئی آ کر اس سے مل رہا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کیا سوچیں گے لوگ؟ دلہا دلہن ہی اتنے دور کھڑے ہیں اور وہ دیکھو چھپکلی ہمیں گھور گھور کر دیکھ رہی ہے۔ اگر وہ یہاں آ گئی نا تو میں نے کوئی نہیں بچانا تمہیں، سو بہتر ہے اس کے پاس جاؤ جس سے وہ ڈرتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے زبردستی اسے دائم کے پاس لائی۔ یہ لیجئے سنبھالیں اپنی بیگم کو، میرا تو ہاتھ توڑ دیا ہے اس نے۔ اگر یہ سچ مچ ٹوٹ گیا تو میرا تو کل کو کوئی رشتہ ہی نہیں آئے گا، رحم کریں مجھ پہ تھوڑا سا۔ اس کی بات پہ دائم نے ہنستے ہوئے عدن کا ہاتھ تھاما۔ رابیل شکر کرتی واپس ہو لی۔ چل بھئی سارم بیٹا، یہ تو اب گیا کام سے، اب ہم دونوں نیویں نیویں ہو کر کسی کرسی پہ ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں پہ تو کوئی لڑکی ہمیں لفٹ ہی نہیں کروا رہی، کتنی بدذوق لڑکیاں ہیں۔ کیا فائدہ ہوا تمہاری بیوٹی پارلر جا کے منہ رگڑوانے کا؟ لڑکیاں تو اب بھی تجھے دور سے دیکھ کر ہی پیچھے مڑ رہی ہیں۔ چل تیرا تو مانا، پر میں تو اتنا ڈیسنٹ بندہ ہوں، یہاں تو میری دال نہیں گل رہی۔ علی کی بات پہ ان کا مشترکہ قہقہہ گونجا۔
چلو تم دونوں اب وہاں جا کے بیٹھو، عدن آئیں، میں آپ کو اپنے کلائنٹس کی فیملی سے ملواتا ہوں۔ وہ ان دونوں کو حکم دے کر خود عدن کا ہاتھ پکڑے ایک ٹیبل کی جانب بڑھا، جہاں بیٹھے شخص نے اسے دیکھتے ہی دور سے ہاتھ ہلایا۔ ہیلو ظفر صاحب، ہاؤ آر یو؟ ہائی، آئی ایم فائن اینڈ کنگریچولیشنز، تھینک یو سو مچ۔ عدن نے ظفر صاحب کی بیگم سے مسکرا کر ہاتھ ملایا۔ واو دائم بھائی، آپ کی وائف تو بہت کیوٹ ہے۔ بلیک ساڑی پہنے اس عورت نے ستائش سے اسے دیکھا۔ ظاہر ہے بھابھی، میری وائف ہے، کیوٹ تو ہوگی نا، اس نے کہتے ہوئے عدن کے کندھے پہ بازو پھیلا کر اسے ساتھ لگایا۔ باوجود اس کے نروس ہونے کے وہ ایلیٹ کلاس کی اس پارٹی کے تمام تقاضے نبھا رہا تھا۔ فوٹوگرافر دھڑا دھڑ تصویریں بنا رہے تھے، وہ اسے ساتھ لیے ایک ایک فیملی سے ملوا رہا تھا۔ ہر کوئی دائم کے حوالے سے اسے عزت دے رہا تھا۔ وہ جو یہ سوچتی تھی کہ کبھی اس معاشرے میں سر نہیں اٹھا سکے گی، اب مسکرا کر ہر کسی سے مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ اسے پھر سے عزت اور مقام دلا کر دائم نے اپنا کیا وعدہ نبھا دیا تھا۔ اس نے تشکر سے اس کی جانب دیکھا، تبھی دائم نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یو آر لکنگ سو آسم، آئی کانٹ ڈسکرائب مائی فیلنگ ان ورڈز۔ سارم اور علی چیئر پہ بیٹھے، کوہنیاں ٹیبل پہ ٹکائے، ایک نظر سامنے کھڑے دائم کو دیکھتے اور دوسری بار ایک دوسرے کو۔ سامی بہت برا ہوا تیرے ساتھ یار، نمبر اب تیرا تھا پر لے یہ نمونہ گیا، اور تو بیچارہ صدا کا چھڑا چھانڈ میک اپ ہی کرواتا رہ گیا۔ علی کی بات پہ سارم نے ہنستے ہوئے اسے زوردار دھپ رسید کی۔ جیسے ہی دائم ان کی طرف آیا، علی نے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ دیکھ بھائی، اب ٹک کر بیٹھ جا یہاں، اور کتنا پھرنا ہے، بھابھی بیچاری کا تو منہ تھک گیا ہے مسکرا مسکرا کے، ادھر آ کے مرتا کہ کسی کو ہم دو غریب بھی نظر آئیں، ہماری طرف تو کوئی فوٹوگرافر بھی نہیں آ رہا، رابی تم بھی ادھر آ جاؤ۔ اس نے لڑکیوں کے جھرمٹ میں کھڑی رابی کو آواز دی۔ وہ سب اس کی بات پہ مسکراتے ہوئے ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمیں تیری پارٹی میں آنے کا، یہ بھی کوئی بات ہے، اتنی بڑی مکس گیدرنگ میں بھی ہم سنگل ہی منہ لٹکائے گھروں کو چل پڑے۔ بس بیٹا، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، تمہاری قسمت میں یہی سب کچھ لکھا ہے، تو چپ کر کے بیٹھا رہ۔ بھابھی، آپ اس کی شریف سی شکل پہ مت جائیں، یہ ایک نمبر کا میسنا ہے۔ وہ دیکھیں نیہا بیچاری کیسے منہ لٹکائے بیٹھی ہے، جیسے شادی سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی ہو۔ بلکہ تم سب رکو، میں اسے یہیں لے کر آتا ہوں۔ بس کر، کیوں رنگ میں بھنگ ڈلوانی ہے؟ دائم نے اسے واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ لے یار، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اس کے بغیر مزہ نہیں آنا، آج تو گن گن کے بدلے لینے ہیں اس سے۔ تم رکو ایک منٹ، میں ابھی آیا۔ وہ ان کو ہنستا چھوڑ کر ایک ہی جست میں نیہا کے پاس پہنچا۔ ہیلو نیہا، یہاں کیوں منہ لٹکا کر بیٹھی ہو، تم اکیلی بیٹھی تھی؟ میں نے سوچا میں ہی کمپنی دے دوں، میں ایسے ہی اچھی ہوں، تمہاری کمپنی سے ویسے جا کے بیٹھو جہاں سے آئے ہو۔ وہ ٹیبل چھوڑ کے بیٹھے اپنے دشمنوں کی ہنسی اور قہقہے اسے یہاں تک سنائی دے رہے تھے۔ علی اس کے ساتھ ہی چیئر گھسیٹ کے بیٹھ گیا۔ دائم نے اچھا نہیں کیا تمہارے ساتھ، 3 سال تم سے منگنی رکھ کے اب شادی کسی اور سے کروا لی، بدتمیز نہ ہو تو میرے سامنے نام مت لو اس شخص کا۔ نیہا نے غصے سے اپنی آنکھیں بڑی کرتے ہوئے کہا۔
वैसे होना भी यही चाहिए था। देखो ना, वो दोनों साथ बैठे कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, एकदम परफेक्ट। बिलीव मी, मैंने आज तक इतना नाइस कपल कभी नहीं देखा। तुम खुश हो ना अपने भाई भाभी की शादी पे? तुम्हें इतना शौक है उन पे कमेंट्री करने का तो वहीं जाके करो, मेरा दिमाग ना खाओ वरना सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। अच्छा अच्छा, इतनी काली पीली क्यों हो रही हो? ऐसे ही ब्यूटी पार्लर वालों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी जिस तरह तुम्हारी हालत हो रही है। मुझे लगता है कल को ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी। दाइम तलाल की 3 साल पुरानी मंगेतर उनकी शादी का सदमा न सहते हुए खालके हकीकी से जा मिली। शट अप एंड गेट आउट। लो, ऐसे कैसे गेट आउट? तुम्हारे भाई भाभी बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उठो, हमारी टेबल पे आओ। मुझे कोई शौक़ नहीं है, तुम ही जाओ और मेरी जान छोड़ो। लो, मैं इस मुश्किल वक़्त में तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूँ? उठो भी, वरना लोग क्या सोचेंगे। भाई भाभी की शादी पे बहन मुंह बसोर के एक तरफ बैठी है। बस कर दो अली, उसने नहीं आना, वो दायम से डरती है इसीलिए नहीं आ रही। सारंग की आवाज़ पे उसने तप कर पीछे मुड़ के देखा। किसी भूल में मत रहना, किसी से नहीं डरती मैं। आओ तुम भी वहीं जा के बैठती हूँ। अब अली पेट पकड़ के हंसते हुए उसके साथ अपनी टेबल पे आ गया। वो सारंग के साथ वाली चेयर पे बैठ गई। तुम क्यों अकेली बैठी थी? हम यहाँ इतना एंजॉय कर रहे हैं तो करो एंजॉय, मैंने रोका है क्या? वो सारंग की बात पे फाड़ खाने को दौड़ी। आहम आहम जी। तो नेहा बीबी, आप अपने भाई भाभी की शादी की खुशी को किन अल्फाज में बयान करना चाहेंगी? अली टेबल पे आते ही पटरी से उतर गया। हाथ का माइक बना के नेहा के आगे किया जिस पे उसने ज़ोरदार थप्पड़ मारा। बस बस, मुझे पता चल गया तुम्हें बहुत खुशी है। देखो यार, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये दोनों, है ना नेहा? उसके कहने पे नेहा ने चुभती हुई नज़रों से अदन को देखा जो दायम के बराबर बैठी हंस रही थी। पार्टी शुरू होते वक्त जो खौफ और परेशानी उसके चेहरे पर थी, अब उसका शाइबा तक न था। वाकई वो हंसते हुए बहुत अच्छी लग रही थी। बस कर तो नेहा, क्यों इन बेचारों को इतना घूर घूर के देख रही हो? अभी तो नई नई शादी हुई है, आज से तुम्हारी काली नज़र लग गई तो आइंदा ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? सारंग भी उसे छेड़ने से बाज नहीं आया। अगर तुम दोनों ने दोबारा अब कोई बकवास की तो मैं उठ कर चली जाऊंगी। नहीं नहीं, उठ के क्यों जाना है? रुको, हम एक सेल्फी लेते हैं। अली ने दाइम का मोबाइल उठाकर फ्रंट कैमरा ऑन करके सामने किया। चलो भाई, सब इधर देखो। नेहा, ये क्या बात हुई? हमारे इतने स्माइली फेस आ रहे हैं और एक तुम्हारा सड़ा हुआ मुंह हमारी तस्वीरें ख़राब कर देगा। तो मत बनाओ, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम लोगों के मोबाइल में तस्वीरें बनवाने का। अरे नहीं, ये मेरा नहीं बल्कि तुम्हारे दाहिम भाई का मोबाइल है। भला वो अपनी बेगम की तस्वीर किसी और के मोबाइल में जाने दे सकता है? अच्छा, अब इतना जलने भुनने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, मैंने तुम्हारे काले मुंह के साथ ही सेल्फी ले ली है। अली ने वापस फ़ोन दाइम को दिया। शुक्र करो तुम्हारी नज़र उसके नीले पैरों पे नहीं पड़ी। सारंग ने बरवक्त जुमला बोल के नेहा को और तपा दिया। वैसे नेहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता है, अगर तुम कहो तो बात चलाऊं। लड़का इंग्लैंड में पढ़ता है। वेल,
سیٹلڈ فیملی ہے، اپنا بزنس ہے، شادی کے بعد تمہیں بھی انگلینڈ ہی لے جائے گا۔ شام سویرے پھر موجاں ہی موجاں، کیا خیال ہے پھر؟ علی کی بات کا مطلب سمجھتے ہی سارا نے زوردار مکہ اس کی کمر میں مارا۔ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی فکر کرواؤ، یہی بہت ہے۔ مگر تمہیں لڑکی کس نے دینی ہے؟ خود ہی کہیں رخصت ہو کے جانا پڑے گا۔ نیہا نے جلے دل کے پھولے پھوڑے کہ ارے میری تو اب منٹوں میں ہو جانی ہے۔ وہ دیکھو سامنے کیسے لڑکیاں میری امی کے گرد ڈیرا ڈالے بیٹھی ہیں، یہ سب یقیناً میرے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ ربا رہا سارنگ تو اس کی قسمت میں شادی ہے ہی نہیں، یہ بیچارہ تو اب 70 حوروں کی آس پہ بیٹھا ہے، بس پیچھے تم ہی بچتی ہو، اور تم بھی میرا مشورہ نہیں مان رہی۔ ویسے تم نے اپنے بھائی بھابھی کی دعوت کب کرنی ہے؟ شٹ اپ، میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ ہاں مان لیا میں اور سارنگ تمہارے بھائی نہیں ہیں، پر دائم کو بھائی کہنا تو اب حق بنتا ہے نا، ورنہ بھابھی صرف دیکھنے میں ہی معصوم ہیں، یہ نہ ہو تمہاری یہیں بیٹھے بیٹھے کٹنگ کر دیں۔ سارنگ پلیز تم مجھے گھر چھوڑ آؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ علی کی ٹرٹر سے تنگ آ کر اس نے سارنگ سے کہا، واہ بھئی واہ، یعنی کہ دائم کے کنارے لگتے ہی تم نے پارٹی بدل لی، پر کسی بھول میں نہ رہنا سارنگ، ہمارا بچہ ہے، اس پہ لائن مارنے کے لیے تمہیں میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ علی کی بات پر اس نے سارنگ کے آگے رکھا سافٹ ڈرنک کا گلاس اٹھا کر علی کو دے مارا۔ وہ بروقت اچھل کے پیچھے ہوا، تیرا بیڑا تر جائے، تم تو ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہو۔ اب تم مجھے یقین ہو گیا ہے تمہیں اس شادی کی حد سے زیادہ خوشی ہوئی ہے، پھر کیوں نہ ایک گانا ہو جائے؟ تمہارے منہ سے تو خوشی کے مارے الفاظ ہی نہیں نکلیں گے، چلو میں ہی گاتا ہوں، بتاؤ بھائی سارنگ کون سا گانا گائیں؟ سارنگ نے اس کے کان میں کچھ کہا، پہلے تو وہ ہنس کر دوہرا ہو گیا، یو آر گریٹ سارنگ، یہی گاتا ہوں۔ دائم یاد رکھنا یہ خاص طور پہ نیہا کی طرف سے ہے، تمہارے لیے ہے۔ جیسے ہی اس نے سر بکھیرے، نیہا کے علاوہ سب کے منہ سے ہنسی کے فوارے پھوٹ پڑے۔ اوئے بھائی تیری جوانی دی اینڈ ہو گئی، اوہ تیری ساری دیوانی ساڈی فرینڈ ہو گئی۔ ایک گانے کے الفاظ اور ساتھ علی کے سٹائل، سب نے اتنی زوردار قہقہہ لگایا کہ ارد گرد کی ٹیبل والوں نے انہیں پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نیہا نے رابی کے آگے پڑا گلاس اٹھا کر اس کو مارا، مگر پہلی بار کی طرح یہ نشانہ بھی خطا ہو گیا۔